حال ہوا. حضور زندہ موجود ہیں, حضور کا چاہنے والا ہے, مسلمان ہے, اور ایسا چاہنے والا, ایسا مسلمان کہ حضور کو ان کی اطلاع ہوئی کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے تو حضور خود اس کے گھر آئے, آ کے سراہنے بیٹھے تو اپنی زبان مبارک سے کلمہ پڑھوائے. یہ تباہ خوش قسمت کوئی ہوگا؟ ہم آپ کے مقدر میں تو یہ خوش قسمتی بہارا نہیں ہے. نہ پیغمبر بظاہر ہمارے سرانے بظاہر آنے والے ہیں, نہ ہمارا ایسا کوئی نصیب ہے. لیکن وہ ایسا خوش قسمت تھا کہ سرکار دو عالم اس کے سرانے وقت آخر آ کے بیٹھے. حضور نے کہا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گردن ہلا نہیں کہیں. مسلمان کیسا مسلمان کی صحابی بھی, سرکار کی زیارت کرنے والا, سرکار سرانے بیٹھے ہوئے اور حضور فرما رہے ہیں کہو کلمہ پڑھو تاکہ عاقبت بخیر ہو جائے. کچھ کہنا بھی چاہتا ہے, زبانی خود خدا جانے عقیدے میں کیا پیدا ہو گیا, خدا جانے ایمان میں کیا پیدا ہو گیا, زبانی خود. صرف لا الہ الا اللہ جو زندگی بھر کہتا رہا, صرف محمد رسول اللہ نہ جانے کب سے کہہ رہا ہے, مگر اب زبان نہیں چل رہی ہے. یہ واقعہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ خیال بھی لوگوں کے ذہن سے نکل جائے کہ سارا فساد عقیدے کی خرابی میں ہوتا ہے. عقیدے کی خرابی تو بہت بڑا فساد ہے. خود عمل کی کمزوری انسان کو کہاں پہنچا دیتی. بار بار حضور نے کہا کلمہ پڑھو, وقت آخر ہے, کلمہ پڑھ کے جاؤ, عاقبت بن جائے گی, آخرت بن جائے گی. بیچارہ کچھ کہنا بھی چاہتا, زبان نہیں کھلتا. سرکار دو عالم سے بہتر کون جانتا ہے. آپ نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے یعنی. لوگوں نے کہا یہ ظریفہ جو بیٹھی ہے یہ اس کی ماں ہے. حضور نے حکم دیا وہ آگے بڑھا گیا, سامنے بیٹھی. کہا یہ بتاؤ تم اس سے راضی ہو یا نہیں, تم اپنے بیٹے سے راضی ہو یا نہیں. اس نے کہا سرکار آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی, نہ راضی ہوں نہ راضی ہو سکتی ہوں. اس نے مجھے بہت ستایا, بہت تکلیف پہنچائی, میری کوئی بات نہیں سنتا, میں کسی بات کا عمل نہیں کرتا, مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. میں اس سے ناراضی ہوں اور ناراضی ہو سکتی ہوں. قربان چاہیے رحمت العالمین کی رحمت پر. فرمایا تم ماں ہو, کیا ماں بھی اپنے بیٹے کو آپ اسے جہنم میں جلتے دیکھتی ہے؟ یہ زندہ رہے, اس دنیا میں رہے, تم راضی رہو ناراض رہو, وہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے. لیکن اب یہ ادھر جا رہا ہے, اب یہ منزل حساب و کتاب میں جا رہا ہے. یہ یاد رکھ, اگر تم راضی نہ ہوگی تو اسے کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوگا, اور اگر کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو عاقبت خراب ہو جائے گی. کیا ماں اپنے بیٹے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کرے گی؟ بس یہ سننا تھا لڑکی کا. حضور اگر انجام اتنا برا ہونے والا ہے تو میں معافی دے دوں. اگر میری اولاد کا انجام اتنا خراب ہونے والا ہے فقط میری ناراضگی کی بنیاد پر, فقط میرے ناراض ہونے سے, تو میں اس کی غلطی کو معاف کیے دیتی ہوں. میں ادھر ماں کی زبان پر فکر آیا کہ میں اس کی خطا کو معاف کیے دیتی ہوں, ادھر جانے والے نوابی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور کیا آپ نے اس کے عقیدے توحید میں کوئی کمی نہیں تھی, اس کے عقیدے رسالت میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے عقیدے قیامت میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی کیا ہے؟ یہ بھی نہیں کہ نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا, فقط اس لیے کہ ایک ماں راضی نہیں ہے. تو وقت آخر انسان کا یہ انجام ہوتا ہے. اب اس کے بعد سوچئے, اگر خدا راضی نہیں, اگر نبی راضی نہیں, اگر امام راضی نہیں, اگر عقیدہ خراب ہے, اگر ایمان خراب ہے, تو جانے والے کا وقت آخر کیا آگے ہوگا وہ سوچئے. بعد کی منزل تو بعد میں آنے والی ہے. ایک ماں جس کو پروردگار عالم نے اتنا بڑا احترام دیا ہے, اتنی بڑی عزت دی ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائے تو کلمہ نصیب ہو جائے, اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو مرنے والے کو کلمہ نصیب ہو جائے.